أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرہ قائم کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے اور شیطان نما انسان بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم احتیاط کرنا، تم ایمان لے آئے ہو، اللہ پہ یقین لے آئے ہو، اب تمہیں ہر وقت چوکس رہنا ہوگا کہ کوئی تمہیں اس راستے سے ہٹا نہ دے۔ جیسے الم تر الی الذین اوتوا الکتاب نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ اللہ کہتا ہے تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ، یعنی یہود اور نصارہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس سے انہوں نے گمراہی مول لی، اب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اس راستے سے ہٹا دے۔ اب اس آیت کو مجھے سمجھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ایک کامل کتاب قرآن دیا ہے اور ایک کامل نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے۔ اب ہمیں غافل نہیں ہونا کسی صورت میں بھی، کیوں کہ ہم سے پہلے جو قومیں تھیں یہود و نصارہ، انہوں نے اپنے پیغمبر کی قدر نہیں کی، اپنے کتابوں کی قدر نہیں کی، اور وہ دنیا میں پڑ گئی۔ وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت انہوں نے لے لی۔ تو اب اگر دیکھا جائے ہم مسلمانوں کی بھی وہی حالت ہے کہ ہم قرآن کو اس طریقے سے نہیں لیتے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجھے دیا، یہ علم مجھے دیا، لیکن میں اس طریقے سے نہیں لے رہی۔ کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو مجھے دیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں نمونہ، اور قرآن دیا ہے عملی زندگی، جس سے ہمیں ساری زندگی اس قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اللہ کے اسی کے ذریعے سے ہم اللہ کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے قرآن کو اس مقصد کے تحت نہیں لیا اور اس کو نہیں سمجھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن کو ضائع کر دیا، میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اور میں نے وقتی طور پر قرآن کو کے ذریعے سے دنیا کا فائدہ اٹھایا۔ اس وقت یہی صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو مغضوب علیہ کا گمراہی کا وہ دے دیا، تمغہ دے دیا۔ اب اس سے بچنے کے لیے کہ کہیں میں مغضوب علیہ کی فہرست میں نہ آ جاؤں، تو مجھے ہوشیار ہونا ہے اور غفلت سے نکلنا ہے۔ اس لیے کہ اگر میں نے وہی رویہ اختیار کیا قرآن کے بارے میں اور اپنے نبی کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اسی لائن میں، اسی صف میں کھڑا کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر لحاظ سے ہوشیار رہنا ہے لوگوں سے۔ دنیا تو مجھے ایسے استعمال کرنی ہے جس کے ذریعے سے مجھے اللہ مل جائے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر 1 شیطان ہے، دوسرا ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے، تیسرا ہمارا دشمن یہود و نصارہ ہیں، مشرک ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اب ہمت نہیں ہارنی، اور یہ راستہ جو صراط المستقیم یعنی قرآن اور سنت کے مطابق تم اپنی زندگی کو ڈھالو گے اس میں، اور اس میں مشکلات آئیں گی، لیکن تمہیں اس میں مشکلات آئیں گی اور تمہارا دشمن سے بھی مقابلہ ہوگا، لیکن تمہیں ہمت نہیں ہارنی، مستقل مزاجی سے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔
جب تم مستقل مزاجی سے اس پر عمل کرتے رہو گے اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تمہارے لیے میں کافی ہوں تمہارے دشمنوں کے سامنے، تمہیں پریشان نہیں ہونا، اور میں میری مدد تمہارے لیے کافی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فضل کرم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہو۔ تو اب اگر اس آیت کو سمجھے تو مجھے تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں نے قرآن کا صراط المستقیم لے لیا ہے، اب لوگ مجھے دھتکار دیں گے، لوگ مجھے سوشل بائیکاٹ کریں گے، میری عزت نہیں کریں گے، میرے دنیا میں میرے لوگ کام نہیں کریں گے، میرے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، یہ تمام جو ہمارے ذہنوں میں سوالات آتے رہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا کسی چیز کے لیے بھی۔ تم نے مجھے لے لیا ہے، میرے محبوب کے لے لیا ہے، تو اب تم میں بے فکر ہو کر اس راستے پر مستقل مزاجی سے چلو، تو میں تمہارے لیے کافی ہوں، تو میری مدد تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں کسی اور کی مدد کی، اب اس وقت ہمیں امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے یا کسی چین کی مدد کی ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے سے سوچیں کہ ہمیں کیوں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن کی طرف سے پیٹ کر لی ہے، تو ہمیں لوگوں کے سہارے چاہیے۔ اگر ہم اپنا گھر کے ماحول کو بھی دیکھیں تو مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جب میں اللہ سے میرا کنیکشن مضبوط ہو جائے گا تو ہر جگہ میرے اللہ مدد کرے گا، ہر جگہ۔ اب اللہ کس صورت میں آئے گا، کیسے آئے گا میری مدد کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ تو جنگ بدر میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ جنگ احد میں بھی آیا، ہمارے ساتھ مثالیں موجود ہیں۔ اگر حال ہی کی دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے افغانستان والوں کو کیسے کامیابی دی، اللہ نے 65 کی لڑائی میں ہمیں کیسے کامیابی دی۔ تو یہ اللہ کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، وہ مومنوں کے ساتھ قیامت تک رہے گی، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے۔ یہ ہمیں یقین لانا ہے اللہ پر کہ اب یہ باقی زندگی اس گروپ میں جو شامل ہیں انہیں یہ سوچنا ہے اور سمجھنا ہے اور یقین لانا ہے کہ اب باقی زندگی میں اپنی مرضی سے نہیں گزاروں گی بلکہ میں اللہ اور رسول کی مرضی سے گزاروں گی۔ اب میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی مرضی نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے، سب ہر ایک کام، زندگی کا ہر شعبہ اور ہر ایک کام اور ہر ایک بزنس، جاب، رشتے، تمام چیزیں میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کروں گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد پھر تمہارے لیے کافی ہے، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی، اگر دیکھا جائے تو کہ یہ ہر قدم پہ اللہ کا کہنا سچ ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ اب مجھے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جب میں عمل کروں گی، اس یقین کے ساتھ عمل کروں گی اور اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی، اللہ کو مقصد زندگی کر لوں گی، تو آپ دیکھیے کہ آپ کو ہر قدم پر اللہ کی مدد شامل حال ملے گی، اگر آپ نے جیسے اللہ چاہتا ہے ویسی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اب جو یہود تھے، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، اس کے حرفوں کو، اس کے لفظوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے تھے اور بدل دیتے تھے۔ وہ کیسے ڈھالتے تھے؟ اس سے وہ دنیاوی فائدہ، یعنی غلط مطلب لیتے تھے، غلط جگہ اس کی تشریح کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ تو اب مجھے دیکھنا ہے، میں تو یہ نہیں کر رہی۔ اچھا، پھر وَيَقُولُونَ، وہ کیا کہتے تھے؟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا لیکن نہیں مانتے، یہی ہم کر رہے ہیں۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَائِنَا، اور پھر کہتے تھے ہمیں سنا، ہم نے سنا لیکن اللہ آپ کو ایک طریقے سے وہ بددعا دیتے تھے کہ آپ کا اللہ آپ کو نہ سنائے، ہمیں نہیں سننا بالکل۔ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور وہ الفاظوں کو اس طریقے سے زبان کے ذریعے سے توڑ مڑوڑ کر بیان کرتے تھے جیسے وہ عربی پڑھ رہے ہیں۔ یہ
اچھا اور دین میں کجئی پیدا کرتے تھے، دین میں نقص پیدا کرتے تھے. ولو اگر اللہ کہتا ہے ولو قال انہم قالو، اگر وہ اس کی جگہ جو یہ کہتے ہیں اوپر نا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ اس کی جگہ کہتے قالو سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے کہنا مانا، واسمع وانظر لکان خیر لہم واقوم. اللہ کہتا ہے اگر وہ اس کے ذریعے یہ کہتے کہ آپ ہماری طرف دیکھیے اور ہم سننا چاہتے ہیں آپ کو، ہماری طرف دیکھیے، ہمیں سنائی، ہمیں ہماری وہ کریں، صحیح کریں، تو اللہ کہتا ہے یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے. لیکن وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے دور تھے. کیوں؟ انکار کی وجہ سے، تو وہ بہت کم مومن ہوئے. اب یہی صورتحال اس وقت ہماری ہے. ہم بھی قرآن کو جس طریقے سے قرآن کو ہم استعمال کر رہے ہیں جادوؤں میں، تعویذ گنڈوں میں، اور جس طریقے سے اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہماری صورتحال ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اور ہماری بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم قرآن کو سن رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے عمل نہیں کرے جیسے کرنا چاہیے تھا. تو ہم بھی وہی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سنیں جیسے اللہ چاہتا ہے. اب جب میں اللہ سے اب یہ میں کیسے سنوں گی؟ جب میرا نیت بدلے گی اور میں اللہ کو مقصد زندگی بناؤں گی اور اللہ سے میرا کنیکشن، اللہ والے سے میرا کنیکشن ہوگا، تو مجھے ہر چیز صحیح سنائی دے گی. اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے، سمجھ نہیں رہے، یقین نہیں آ رہا. اب یہ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اس نافرمانی کی وجہ سے، میری اس بے ادبی کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مان رہی، تو میں ایک طریقے سے ان کی بے ادبی کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نافرمانی اور اس بے ادبی کی وجہ سے میں نے تمہاری سمجھ کو پھیر دیا، تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے. اب یہ صورتحال اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم سب پہ یہ آیت فٹ ہوتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو یقین لائیں گے. اب مجھے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا ہے کہ کیا میری وہ یقین کی حالت ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے. تو اگر نہیں ہے تو پھر مجھے اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اور انتہائی ضروری ہے کہ ہم اللہ کو کلام اللہ کی مرضی کے مطابق سنیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو دل لگا کے سنیں اور عمل کریں، تو ہمیں ایک ایک نقطہ صحیح طریقے سے سنائی دے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول پاک اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بھی بے ادبی کر رہے ہیں، ان کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں. اگر ہمارا یہ طریقہ کار مسلسل جاری رہا اور ہم غفلت کی نیند سے نہ اٹھے اور ہم نے اللہ اپنے کو چینج نہیں کیا، اپنے کو بدلا نہیں، اپنے ذہن، دل و دماغ کو بدلا نہیں، تو ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مشرکوں کی لائن میں کھڑا کر دے گا، کفار یہود اور نصارہ کی لائن میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے ایمان والو یقین کرو اس کتاب پر یعنی قرآن پر. وما نزل مصدقا لما معکم من قبل، یہ کتاب اس سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی تورات اور زبور، یہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے. یعنی یہ سب کتابیں اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہیں اپنے پیغمبروں پہ. اللہ کہہ رہا ہے من قبل، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا فردونہا، اللہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا جائے اور ان کا رخ پھیر دیا جائے. اللہ ادبارہا ولا او نعنہم وما کما لأن اصحاب السبت، اللہ کہہ رہا ہے اور تم اس قوم کی طرح ہو جاؤ تم پر جیسے یہود و نصارہ پہ میں نے
لعنت بھیجی ہے، یعنی اپنی رحمتوں سے میں نے انہیں دور کر دیا ہے، تو اور یا اس قوم کی طرح جنہوں نے ہفتے کے دن نافرمانی کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهُ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم پورا ہو کے رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے یہود اور نصارہ ان لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی تو اپنے وقت کے مسلمان ہیں نا، تو انہوں نے جو ان کے پاس بھی پیغمبر ہے، اللہ کی کلام آیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور وہ اپنی مرضی اپنی خواہشات کے مطابق چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت رحمتیں کی، بہت ان پہ فضل کیا، اپنے چنی ہوئی امت انہیں بنایا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، جیسے ہم نہیں کر رہے۔ اگر ہم بھی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کے ہم پہ بھی لعنت ہو جائے گی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، ہمارے بھی چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا۔ اب چہروں کو بگاڑنا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا چہرہ کتے کی طرح کر دے گا یا گدھے کی طرح کر دے گا، نہیں، ہماری روح خراب ہو جائے گی، ہماری روح میں کتے کی خصلتیں آ جائیں گی اور گدھوں کی خصلت، یعنی ہم میں وہ خصلتیں آ جائیں گی، جیسے کتے کی خصلت ہے، گدھے کی خصلت، سور کی خصلتیں، یہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب السبت کا ذکر کیا، یہ واقعہ یہود کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا ہفتے کا، کہ اس دن تم کوئی دنیا کے کام نہیں کرو گے، صرف عبادت کرو گے۔ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ تو اللہ تو ظاہر ہے جس چیز کا منع آ گیا، اب ہمارے ساتھ تو شیطان ہے، نفس ہے، تو ہم اس طریقے سے ہم نے فالو نہیں کیا، لیا نہیں ان لوگوں نے۔ تو یہ لوگ دریا کے کنارے تھے، تو مچھلیاں ان کا تجارت تھا، تو اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی، تو ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ اب یہ شکار تو کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو دریا تھا وہاں ایک چھوٹی سی نالی نکال لی، اس میں ساری مچھلیاں آ گئی اور اس کو پھر اس میں بند کر دیا، یعنی اس میں تختہ کر کے کہ وہ واپس نہ چلی جائے، ان کو بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ سخت عذاب نازل کیا۔ اور ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ جمعے کی نماز، جمعے کی چھٹی ہے ہماری، عبادت کا دن ہے، ہم لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بھی یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ مجھے وارننگ کر رہا ہے کہ اگر تم نے نہیں کیا تو میں بھی تمہیں اسی صف میں کھڑا، اسی لائن میں کھڑا کر دوں گا، اور جو ان کے ساتھ میں نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل کیا وہ تم پہ بھی آئے گا۔ اب عذاب ان پہ تو جیسے آئے اس طریقے سے عذاب نہیں آئے گا، لیکن یہ ایک سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب ہم عمل نہیں کر سک رہے، ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور ہم اس طرف آ بھی نہیں رہے، اس طرف ہم کوشش بھی نہیں کر رہے، خود بھی نہیں کوشش کر رہے، بچوں کو بھی نہیں لا رہے کہ اس طرف آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ایک لعنتی قوم، اللہ کی ناراضگی ہم پہ بھی ہے، اور ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر لگا دی ہے۔ نہ سمجھنا، قرآن کو نہ سمجھنا، قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارنا، اللہ اور رسول کا کہنا نہ ماننا، یہ ایک قسم کی سب سے بڑا عذاب ہے دنیا کا۔ تو اب یہ اگر دیکھا جائے آن دی ہول تو ہم مسلمانوں پہ تو ہے، اب ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے گا ہمیں ہٹا کے اب دوسری قوم لے آئے گا جو اس کے دین کو پھیلائے، جو اس کے محبوب کا نام اونچا کرے، کام ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ کا یہ منشا ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا۔ اب مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کہیں اس لائن میں تو نہیں شامل، ان لوگوں میں تو نہیں شامل، ہر ایک کو انفرادی طور پہ اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے ماں باپ، شوہر، بچوں، ان لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہر ایک کو چاہیے اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا اس کا اخلاق، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اس کے معاملات، اس کے لوگوں سے تعلقات، اس کے دنیا کو جس طریقے سے اس نے لیا ہوا ہے، کیا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے؟ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے کے مطابق ہے، اگر نہیں ہے تو فوراً اس سے نکل جانا چاہیے۔ ہر ایک انفرادی طور پر کوشش کرے تمام اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالے اور اللہ اور رسول کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں۔ کیوں کہ ہر ایک اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، کوئی دوسرے کا جواب دہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے، ہمیں نہیں حرام کھانا، ہمیں نہیں بد اخلاقی کرنے، ہمیں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، ہمیں اب باقی زندگی صرف اللہ اور رسول کی کو پانے کے لیے گزارنی ہے، ان کی مرضی کے مطابق۔ تو قرآن کو سمجھیے، اس کو جانیے، اور کسی قرآن والے سے اپنا رابطہ کریں تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں، کیونکہ جن کو اللہ بچانا چاہتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ دنیا میں کبھی اس پہ عذاب لائے گا، نہ قبر میں، نہ آخرت میں، یہ یاد رکھیے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ پہ یقین کریں، وہی میرا رازق ہے، وہی مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہی زندگی دینے، وہی موت دینے والا، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں بے عزتی ہے۔ دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے پاس ہے۔ تو ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں معاف کروں گا، لیکن جو شرک سے کم ہماری غلطیاں ہوں گی وہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ لیکن جس نے وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فقد افترا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا، اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا، اسمن عظیمہ، بہت بڑا اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ اب دیکھا جائے تو شرک کیا ہے، یہ چیز سمجھنی ہے کہ شرک ہے کیا چیز۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بتوں کے آگے سجدہ کرنا یا یہود و نصارہ شرک، اگر دیکھا جائے تو ہم بھی اسی اللہ کے ساتھ اب شرک کو ہم ایک لائن میں اگر میں بتاؤں گی تو اللہ اور رسول کے حکم کے آگے جس اپنی مرضی کو لائیں گے، دنیا والوں کو لائیں گے، اپنے معاملات کو لائیں گے، جس کو بھی اللہ اور رسول کی حکم کے سامنے لائیں گے، یعنی اللہ اور رسول کا حکم چھوڑ کے جس کا بھی کہنا مانیں گے، وہ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم سب مشرک ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کی مرضی کر ہی نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف بتا دیا، اگر تمام زندگی میری اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے، لیکن جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی بحیثیت انسان، کوئی بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، وہ اللہ کہہ رہا میں معاف کر دوں گا، وہ بھی میری مرضی ہے۔ لیکن شرک نہیں پسند اللہ کو، تو وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس شرک سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔